الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، محترم خواتین، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ہو سکتا ہے آج ہی سے تراویح کا سلسلہ شروع ہو جائے، اگر نہ ہو تو کل سے ہوگا۔ قرآن مجید میں یہ بات وضاحت کے ساتھ کہی گئی کہ روزہ اہل ایمان پر فرض ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے پہلے کی قوموں پر بھی یہ فرض تھا۔ اس سے اس کی اہمیت تم سمجھ سکتے ہو کہ یہ صرف اس شریعت ہی کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جو شریعتیں تھیں ان میں بھی روزہ فرض کیا گیا تھا، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اس سے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا۔ تقویٰ کے معنی ہیں اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور اس کے احکام پر عمل کرنا۔ ان دو باتوں کے ملانے سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے بچے یہ آدمی، جسے اس نے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، چوری سے منع کیا ہے، دغا سے منع کیا ہے، بدکاری سے منع کیا ہے، فریب سے منع کیا ہے، ان سے اگر آدمی بچتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے بچتا ہے تو یہ تقویٰ ہے۔ اس لیے کہ ان سب چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اسی طرح اگر وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، سچ بولتا ہے، دیانت اور امانت پر عمل کرتا ہے، باعفت زندگی گزارتا ہے، تو یہ بھی تقویٰ ہے۔ اللہ کے نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے بچنا، اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا، یہ ہے تقویٰ۔ تو قرآن نے کہتا ہے کہ روزے سے یہ دونوں چیزیں تمہیں حاصل ہوں گی۔ اب ہمارے اور آپ کے دیکھنے کا کام ہے کہ ہمارے روزے سے یہ دونوں چیزیں حاصل ہو رہی ہیں
کیا واقعی ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کر رہے ہیں؟ اگر یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ نہیں ہے۔ رمضان آئے گا اور گزر جائے گا اور تقویٰ حاصل نہیں ہوگا۔ قرآن نے تو صاف صاف کہا کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ تو روزہ بھی رکھیں آپ، اور یہ جائزہ بھی لیتے رہیں کہ تقویٰ کی یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے یا نہیں۔ کیا ہم پہلے سے زیادہ گناہوں سے بچ رہے ہیں اور پہلے سے زیادہ اس کے احکام کے پابند ہو رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یقیناً ہمیں تقویٰ حاصل ہو رہا ہے۔ قرآن اور حدیث میں جہاں روزے کا حکم دیا گیا ہے وہاں اس کی بڑی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے، اس کا بڑا ثواب بھی بیان ہوا ہے، اور ایک مومن کے لیے یہ بہت کافی ہے۔ اس کام کی کیا اہمیت ہے روزے کی، یہ بھی بیان ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر کیا ثواب دے گا اس کا بھی بیان ہوا ہے۔ ثواب کہتے ہی ہیں اس اجر کو، اس انعام کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ ہمارے عمل کا اجر ہے وہ، لیکن ملتا اللہ کی طرف سے ہے۔ تو کسی عمل پر اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا انعام اللہ دینے والا ہے تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ احادیث میں کہا گیا ہے کہ روزہ وہ عمل ہے جس کا اللہ تعالیٰ خاص طور پر انعام دے گا۔ صحیح حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم ضعیف، انسان جو بھی نیک کام کرتا ہے وہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، وہ عمل ثواب بڑھاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف۔ اگر آدمی کوئی نیک کام کر رہا ہے تو فرمایا اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، نیک کام کرنے والوں کا اجر اللہ کے ہاں ضائع نہیں ہوتا۔ تو فرمایا آپ نے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اس کے اعمال میں اضافہ کرتا ہے، نیک ثواب میں اضافہ کرتا ہے، نیکی کا ثواب بھی رکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف۔ آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ 10 گنا اجر دیتا ہے اس پر، اور بڑھاتے بڑھاتے 700 گنا بھی دیتا ہے۔ آپ اسے اس طرح سمجھ سکتے ہیں، ہر کام کی قیمت ہوتی ہے، ایک اجر ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی سمجھانے کے لیے کہا جا چکا ہے، اگر فرض کیجئے کسی مزدور کو آپ دن بھر کی مزدوری کے بعد اس کے کام کی اجرت ہے 70 روپے، 100 روپے مان لیجئے، اور کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے اسے
ٹھیک سے اجرت نہیں دی، بازار میں اس کی اجرت 100 ہے، لیکن اگر آپ اسے 1000 روپے دے دیں تو یہ 10 گنا ہوگا. وہ اپنے عمل سے تو اسے 100 ہی کا شاید مستحق ہوا تھا، لیکن آپ نے انعام یہ کیا کہ اسے 1000 روپے دے دیا. یہی حال اللہ میاں کا ہے. انسان جو کچھ کام کرتا ہے اس کی بھی ایک قیمت ہے، لیکن اللہ اسے نہیں دیکھتا. وہ اللہ اپنے مقام سے دیکھتا ہے تو وہ 10 گنا بڑھا کے دیتا ہے. پھر آپ نے فرمایا الی 700 ضعف، 700 گنا بھی بڑھا کے دیکھتا ہے. قرآن نے آیا ہے، یہ بھی کہا گیا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ نیک کام جو کرے گا اسے 10 گنا ملے گا. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر کوئی خرچ کرتا ہے صدق دل کے ساتھ تو 700 گنا بھی دے گا اللہ تعالیٰ. واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے زیادہ بھی دے گا. تو بتایا گیا کہ جو نیک کام انسان کرتا ہے اس کا اجر اللہ کے ہاں 10 گنا بھی ہو سکتا ہے اور 700 گنا بھی ہو سکتا ہے. آدمی نے کس جذبے سے دیا، کن حالات میں دیا، اور کن مواقع پر دیا، ان سب چیزوں کو، یہ سب چیزیں اللہ کے سامنے ہوتی ہیں اور اسی لحاظ سے وہ انعام بھی دیتا ہے. اب آپ خود سوچئے کہ ایک آدمی نے 1 روپے کا کام کیا، اسے 700 روپے دے دیے گئے. کوئی حد ہے؟ کوئی حد نہیں ہے. اور اللہ کے ہاں کو اس کی کوئی حد. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے حساب بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بات مجھے اللہ نے بتائی ہے. آپ نے فرمایا قال اللہ. بہت سی حدیثوں میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بتایا ہے. آپ نے فرمایا اللہ یہ کہتا ہے الا الصوم. یہ جو 10 اور 700 کا قاعدہ ہے اس سے بھی روزہ مستثنا ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ روزہ اس سے بھی مستثنا ہے. فَإِنَّهُ لِي، وہ خاص میرے لیے ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا بدلہ دوں گا. اب وہ کیا دے گا اور انسان کیا پائے گا سوچ نہیں سکتے. اگر کوئی سے کہے کوئی بادشاہ وقت کا کہ بھئی اس کا معاملہ تو میرے ساتھ ہے، مجھے تو جو دینا ہے دیں گا، آدمی خود ہی خوشی سے پھولے نہیں سمائے گا کہ کوئی بہت بڑا انعام ملنے والا ہے. کہا گیا کہ اللہ یہ فرماتا ہے روزہ اس قاعدے سے مستثنا ہے کہ 10 گنا اجر ملے گا، 700 گنا اجر ملے گا. آپ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ بندہ میرے لیے اس نے تکلیفیں اٹھائی ہیں تو اس کا اجر بھی میں دوں گا. اور آگے پیچھے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس حساب سے الگ ہے وہ. اور قرآن میں ایک جگہ آتا ہے آخذین ما آتاہم ربہم، اللہ دے رہا ہوگا، لے رہے ہوں گے. یہی ہر روزہ دار کا ہوگا. اللہ اپنی طرف سے دے گا. وہاں جو اس نے قاعدہ مقرر کر دیا ہے وہ اس قاعدے سے بھی بلند ہوگا معاملہ. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ یہ کہتا ہے روزہ اس سے الگ ہے. فَإِنَّهُ لِي، وہ خاص میرے لیے ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. پھر آپ نے فرمایا کوئی معمولی بات ہے کہ آدمی جو ہے تکلیفیں اٹھا رہا ہے، خواہشات چھوڑ رہا ہے، کھانا پینا چھوڑ رہا ہے، اور دوسری باتوں کے اندر اتنی مشقت بھی نہیں ہوتی.
اور یہاں ریاکاری کا امکان بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ روزہ خاص اللہ کے لیے ہے اور اللہ اپنی طرف سے جو دینا چاہے گا دے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رمضان کے بارے میں، وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرُ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اس سخت گرمی میں روزہ رکھنا اور 15-15.5 گھنٹے کا روزہ رکھنا اور بہت سے لوگوں کو محنت مزدوری کرنا اور دنیا کی مصروفیات کو بھی جاری رکھنا کوئی آسان کام نہیں۔ حدیث میں آتا ہے وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرُ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ آدمی دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ آدمی اس کے دین کے لیے کتنی استقامت دکھاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، صبر کا ثواب کیا بیان کیا جائے؟ فرمایا رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کی جزا سوائے جنت کی کچھ نہیں ہو سکتی۔ انسان کیا دے گا، کوئی اور کیا دے گا؟ تو ایک بات تو یہ بتائی گئی کہ روزے کا بے پناہ ثواب ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے نوازے گا روزے دار کو۔ اور حدیثوں میں آتا ہے، ایک حدیث میں روزے داروں کے لیے جنت کا خاص دروازہ ہوگا جسے ریان کہا جائے گا، اور جو اس سے گزر جائے گا اسے پھر پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ کی نوازش کا کیا اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ آپ نے تھوڑی سی پیاس برداشت کی اور آپ کو ایسے دروازے سے گزارا جا رہا ہے کہ پھر پیاس نہ لگے۔ تو روزے کے ثواب میں جو حدیثیں آئی ہیں وہ غیر معمولی اس کی عظمت کا اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ ہمارے لیے یہ بہت کافی ہے کہ اس ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک مومن کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہے کہ وہ سمجھے کہ فلاں کام جو میں کر رہا ہوں اس کا بدلہ اللہ دینے والا ہے۔ تو یہ ایک بات تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے۔ اگر یہ بات ذہن میں رہے تو روزے کی تکلیف یا مشقت یا پریشانی جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات حدیث میں کہی گئی ہے اور بہت بڑی بات ہے، وہ بھی ثواب روزے کا یہ تو ہے ہی، دوسری بات یہ کہی گئی کہ روزے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ ہم لوگ جو سر سے پیر تک گناہوں میں لت پت ہیں، ان سے کہا جائے کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، بہت صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے اللہ کے لیے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ اور جو رمضان میں قیام کرے، تراویح میں، نوافل میں، اللہ تعالیٰ اس کی گناہ بھی معاف کر دے گا۔ جسے لیلۃ القدر میں، شب قدر میں قیام نصیب ہو، اللہ اس کی گناہ بھی معاف کر دے گا۔
یہ دوسری چیز ہے جو حدیثوں میں بیان کی گئی کہ رمضان سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ بہت بڑی دولت ہے جو انسان کو روزے سے حاصل ہوتی ہے۔ شرط یہ لگائی گئی ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا، آدمی روزہ رکھے ایمان کے ساتھ، ایمان کی وجہ سے، اس کی کیفیت اور حالت ایمان کی ہو، یعنی یہ یقین کہ اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب میں روزے کا حکم ہے، مجھے اس کی پابندی کرنی چاہیے، یہ چیز تازہ رہے ذہن میں۔ اور آدمی یہ نہ بھولے کہ وہ روزہ رکھ رہا ہے اس یقین کی وجہ سے کہ اللہ نے اسے حکم دیا ہے۔ دوسری بات یہ کہی گئی اس کے اندر ثواب حاصل کرنے کا جذبہ ہو، احتساب ہو۔ آدمی ریاکاری کے لیے بھی روزے رکھ سکتا ہے، جھوٹ موٹ کو بھی روزہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے روزہ تو وہ چیز ہے، اگر آدمی مسجد میں نہ آئے تو آپ کہہ دیں گے کہ صاحب آپ مسجد میں نہیں آئے۔ اگر کچھ حج کو نہیں گیا تو آپ کہیں گے کہ آپ نے حج نہیں کیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کسی نے حج کیا ہے، کسی نے حج نہیں کیا ہے۔ نماز کا بھی یہی حال ہے، کچھ نہ کچھ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ صدقہ خیرات کریں تو کم سے کم 2-1 آدمیوں کو تو معلوم ہو ہی جاتا ہے، لیکن روزے کا کوئی پتہ نہیں چل سکتا۔ کسی نے روزہ نہیں رکھا اور کہہ دیا کہ میں روزے سے ہوں، تو آپ کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ صاحب غلط کہتے ہو تم۔ سحری کھائی اس نے اطمینان سے اور دن بھر بھی کھاتا رہا، آپ نے پوچھا تو کہا کہ ہاں صاحب الحمدللہ روزے سے ہوں۔ اگر آدمی کے اندر ثواب کی نیت ہوگی تو یہ حرکت نہیں کرے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب روزے سے صحت اچھی ہوتی ہے، شاید اسی لیے روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی احتساب نہیں ہے۔ بھائی ہو سکتا ہے صحت سے فائدہ ہو، بہت سے لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نماز اچھی ورزش ہے، لیکن روزہ اس کے لیے نہیں ہے کہ آپ کا پیٹ ٹھیک رکھے یا آپ کو صحت اور تندرستی دے، ہو سکتا ہے ضمنی فائدہ اس کا ہو۔ یہ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ کو سامنے رکھے۔ اور بہت سے لوگ ایسا بھی ہے روزے دار ہیں کہ بھئی مسلمانوں کی سوسائٹی میں پیدا ہوئے، کیسے روزہ نہ رکھیں، دنیا کیا کہے گی، روزہ رکھ لیتے۔ یہ بات ذہن میں نہیں آتی کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے اور اس سے مجھے ثواب حاصل کرنا ہے، ریاکاری کا کوئی شبہ نہ ہو اور روزہ صرف اللہ کے لیے ہو، یہ ہے احتساب۔ تو فرمایا آپ نے کہ اگر اس طرح کا روزہ رکھا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات پر، اس کے احکام پر اور اس کی تعلیمات پر، اس کی کتاب پر یقین ہے اور اللہ صرف انسان اللہ کی رضا چاہ رہا ہے، اخلاص چاہ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کی گناہ معاف کر دے گا۔ یہی حال آپ نے فرمایا کہ اگر رات انسان نے رمضان میں قیام کیا، قیام کی ایک شرط وہ سنت سے ثابت ہے تراویح کی شکل میں، اور بھی نمازیں دن رات میں بہت سی ہو سکتی ہیں، وہ رات میں اور نمازیں بھی ہو سکتی ہیں، لمبی رات ہے، آج کل تو مختصر رات ہے، جتنا بھی آدمی پڑھ سکے پڑھے۔ تو فرمایا آپ نے کہ اگر آدمی ایمان اور احتساب کے ساتھ
قیام کر رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے، قرآن سن رہا ہے، سنا رہا ہے، اس سے لو لگائے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا. اور لیلۃ القدر میں اگر قیام کیا اس نے تو بھی گناہ معاف کر دے گا اللہ. علماء نے لکھا ہے لیلۃ القدر کب ہے ہمیں نہیں معلوم نہیں ہے، لیکن آدمی لیلۃ القدر کی تلاش میں رات کو جاگ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا. لیلۃ القدر آ گئی اور آدمی کو پتہ نہیں چلا، اللہ معاف کر دے گا. اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کا علم آدمی کو ہو جائے اور وہ عبادت کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات جو کہی گئی ہے، یہی بات قرآن مجید میں بھی کہی گئی. فرمایا گیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ. نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے ایک حصے میں. یہ نیکیاں ہیں، یہ ثواب کے کام ہیں، یہ حسنات ہیں. اور حسنات کا معاملہ یہ ہے کہ اس سے لغزشیں انسان کی معاف ہو جاتی ہیں، یہ دور کر دیتی ہیں اسے. اس میں نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. تو اس سے معلوم یہ ہوا اس میں جن نمازوں کا ذکر ہے اس سے 5 وقت کی نمازیں مراد ہیں. اور بعض لوگوں نے لکھا ہے اس میں تہجد بھی آتی ہے. تو کہا گیا کہ یہ نمازیں تم پڑھو اور زندگی کی راستے میں جو آزمائش آئیں گی اس میں بھی ثابت قدم رہو گے. اس آیت سے پہلے اسی کا پس منظر ہے. بتایا گیا ہے کہ زندگی میں جو آزمائشیں آئیں گی دین کی راہ پر چلنے میں وہ بھی کم ہو جائیں گی. اور فرمایا کہ نماز اس طرح قائم کرو گے تو کیا ہوگا؟ یہ نیکیاں ہیں اور نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. اس سے معلوم یہ ہوا یہی حال روزے کا ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ایک بات یہ بھی ہے، احادیث میں یہ بات بھی بتا دی گئی ہے، اس سے مراد ہے چھوٹے گناہ، صغائر معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہ معاف نہیں ہو جاتے. بڑے گناہوں کے معاف کرنے کا طریقہ دوسرا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی وضو کرتا ہے تو وہ ایک ایک عضو دھوتا ہے، گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں. ہاں آپ نے فرمایا کہ اگر آدمی ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کلی کرتا ہے تو منہ سے جو بے احتیاطیاں ہوئی ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں. چہرہ دھوتا ہے، آنکھوں سے اور کان سے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور پیر دھوتا ہے تو پیر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے اس سے. اور اس کے لیے بھی بعض بزرگوں نے لکھا ہے، اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ آدمی اس احساس کے ساتھ وضو کرے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں. جیسے ہم وضو کرتے ہیں کہ باتیں ہو رہی ہیں، گپ شپ بھی ہو رہی ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، منہ ہاتھ دھو لیا چلے آئے. یہ نہیں، یہ احساس اے اللہ میرے گناہ دھل جائیں، وضو کے اس پانی کے ساتھ میرے گناہ دھل جائیں، تب وہ معاف ہو گیا.
وہ ایک طرح کی توبہ ہے. یہ وضو جو ہے توبہ ہے، اور توبہ یوں نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بہت بڑی حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا الجمعۃ الی الجمعہ اور رمضان الی رمضان مکفرات لما بینہم اذا اجتنبت الکبائر. ایک جمعہ آپ نے پڑھا، دوسرا جمعہ آنے تک آپ سے اگر کوئی بھول چوک ہوئی ہے تو اللہ معاف کر دے گا. رمضان میں روزے آپ نے رکھے، آئندہ اگر رمضان تک کچھ غلطیاں ہوئی تو اللہ معاف کر دے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ اذا اجتنبت الکبائر، آدمی کبائر سے بچے. یہ نہیں کہ روزہ رکھ لیا سب معاف ہو گیا. بڑی غلطیاں جو ہیں اس کے معاف کرنے کا طریقہ دوسرا ہے، اس کی توبہ کا طریقہ دوسرا ہے. آپ کسی کا مال کھا لیں نعوذ باللہ اور روزہ رکھ لیں تو گناہ معاف نہیں ہوگا. تو جو عمل ایسا ہو جس کے اندر آدمی بڑی غلطیاں اگر اس کی ہوئی تو ان کے معاف کرنے کا ایک الگ طریقہ ہی بیان کیا گیا ہے. تو احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزہ فرض بھی ہے، اس کے اندر بڑی حکمتیں بھی ہیں، اس کا بے پناہ ثواب ہے. تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس طرح کے روزے رکھنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد قدیم ملک رؤوف رحیم رب العالمین.